اتارو یہ کپڑے، بیوی ہو میری، تمہیں ہر ایک پردے سے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماہر خانزادہ نشے میں دھت بولا۔ نرمین کانپ گئی۔ وہ ہر وقت پردے میں رہنے والی تھی۔ عین نکاح کے وقت دولہا کے انکار پر ماہر کو اپنے نکاح کرنا پڑا۔ وہ لڑکی اس طرح کو ہر طرح سے اذیت دینا چاہتا تھا۔ جب نرمین اپنی جگہ سے نہ ہلی تو اس نے آگے بڑھ کر نرمین کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ نازک سی لڑکی کپ کپانے لگی۔ ماہر نے جھٹکے سے سارے پردوں سے آزاد کیا، اسے بے لباس کرتا۔ رات بھر وہ ماہر کی شدتیں برداشت کرتی رہی۔ اب جسم تکلیف کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ نرمین نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی، بمشکل اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے اپنے گرد بڑی سی چادر کو لپیٹتے ہوئے اٹھی اور ایک نظر اس نے بالکونی کی طرف دیکھا جہاں پر دھواں اڑ رہا تھا۔ وہ شخص بغیر شرٹ کے بالکونی میں اتنی سردی میں کھڑا ہوا تھا۔ نرمین کو ایک لمحے کے لیے ماہر سے نفرت ہوئی تھی، جس نے اس کے وجود پر ہر طرح کی تکلیف اور اذیت دینے کی کوشش کی تھی۔ نرمین جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے گرم پانی اس کے وجود پر پڑ رہا تھا، ویسے ویسے وجود میں موجود اٹھتی ہوئی تکلیفوں میں کمی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت شاور لینے کے بعد وہ اپنے گیلے بالوں کو کیچر میں سے جھکڑتی ہوئی باہر آئی۔ ابھی آ کر وہ بیڈ پر بیٹھی تھی کہ ماہر کمرے میں داخل ہوا۔ تم نے کس سے کے کہنے پر غسل کیا؟ مجھ سے پوچھا ہے؟ میرا تو دل نہیں بھرا ابھی تم سے۔ مجھے تمہاری قربت کو محسوس کرنا ہے، تمہارے پاس آنا ہے۔ تم ابھی غسل کر کے بیٹھ گئی ہو، چلو شاباش، اتارو یہ لباس۔ ماہر نے یہ کہہ کر اس کو کھینچ کر دوپٹہ دور پھینکا۔ ماہر، میرے پورے جسم میں بہت پین ہو رہی ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اب نیند بھی آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ ماہر نے رات بھر اتنی زور سے اس کی گردن اور ہونٹوں پر کاٹا تھا کہ جہاں پر ابھی بھی اسے شدت سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اب تمہارے ماں باپ کی عزت بچائی ہے میں نے، بدلے میں تمہیں کچھ تو دینا ہوگا نا، چلو شاباش، ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ وہ سگریٹ کو پاؤں کے نیچے مسلتا ہوا دوبارہ اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ اتنی زور سے اس کے لبوں پر کاٹا کہ اب کی بار نرمین کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ پلیز ماہر، وہ بمشکل بولی۔ نہیں میری جان، اتنا زیادہ تڑپنے کی ضرورت نہیں، تمہارا یہ تڑپنا ہی تو مجھے پسند نہیں آ رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پاگل ہو جاؤ۔ جب میں تمہارے پاس آتا ہوں تو میں چھوتا ہوں تو تم پاگل پن دکھاؤ، مزید خود کو میرے پاس کرنے کی کوشش کرو، قریب کرنے کی کوشش کرو۔ وہ نرمین کو ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ نرمین سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب کی بار دوبارہ وہ اس کے وجود پر جھکا تو پہلے سے زیادہ اس کے لمس میں شدت تھی۔ اب کی بار وہ برداشت بالکل بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اب تو ہلکی ہلکی کھڑکی سے بھی روشنی کمرے میں آنے لگی تھی، لیکن ماہر کے اندر کے ہوس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور نرمین تو جیسے سوچنے لگی کہ کاش اس کے ماں باپ اپنی عزت بچانے کے لیے ماہر خانزادہ کے ساتھ کم از کم اس کی شادی نہ کرتے۔ سبھی ماہر خانزادہ کی پاگل پن سے واقف تھے، سبھی کو معلوم تھا کہ کس قدر وہ شدت پسند ہے، وہ جو ہر وقت خود کو پردے میں تھام کر رکھتی تھی۔ پہلی ہی رات اسے ایسی ہی اذیت اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے اور ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی جب ماہر نے اسے خود سے الگ کیا اور کہنے لگا، اب تمہیں اجازت ہے، جا کر غسل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ غسل کر کر جب واپس آئی تو دوسری طرف آ کر سونے کے لیے لیٹی، لیکن وہ اس کے پیٹ پر پتھر رکھے اس کی پشت کو سینے سے لگا چکا تھا۔ تمہارے نرم اور نازک وجود میں ایک رات میں ہی مجھے اتنا پاگل کیا ہے کہ جی چاہ رہا ہے کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑو، ایک لمحے کے لیے بھی نہ بخشو۔ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ نرمین کو لگا کیا معلوم تھا کہ ابھی شروعات تھی، ابھی تو اس نے زبردستی کے اور کتنے مراحل سے گزرنا تھا۔ اس زبردستی کے بنائے گئے رشتے میں کتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پائی۔ تقریباً 10 بجے وہ شاور لے کر کمرے سے باہر آئے۔ اس وقت بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا میں کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں ناشتے پر، آ جاؤ ناشتہ کر لو اور جاؤ ماہر کو بھی اٹھاتی لاؤ۔
ابھی تک اٹھا نہیں؟ کیا اس نے نبی میں سر ہلایا نہیں؟ خالہ جان ابھی تک ماہر نہیں اٹھے، باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ بات کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بیٹا تمہارے خالو جان تو رات کے ولیمے کی تیاری کر رہے ہیں، ملیحہ اپنے کمرے میں ہوگی، چلو تم ناشتہ کر لو، میں ملازمہ کو کہہ دیتی ہوں وہ ماہر کو اٹھا دیتی ہے۔ نہیں خالہ جان آپ ناشتہ دے دیں، میں ماہر کے لیے کمرے میں ہی لے جاتی ہوں، ہم دونوں ساتھ میں ہی کر لیں گے۔ وہ بمشکل مولی اور اسما بیگم کی نگاہیں اس کے دوپٹے میں سے اس کی گردن پر جا رہی تھی جہاں پر نہ جانے کتنے ہی کاٹنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اسما بیگم کا دل تو کانپ کر رہ گیا تھا، دل بجھ سا گیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ ماہر کم سے کم اس معصوم پر تو رحم کرے گا، لیکن اس کی درندگی واضح نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بہت ہی محبت سے نرمین کو کرسی پر بٹھایا۔ نرمین بیٹا میری بات سنو، وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی تو نرمین ان کی جانب دیکھنے لگی اور آنکھوں میں نہ جانے کتنے آنسو اتر آئے تھے۔ بیٹا دیکھو تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہیں معلوم ہے نا ماہر کو پہلے سے جانتی ہو، بس خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہمیں مجبوری میں تمہاری شادی ماہر کے ساتھ کروانی پڑی، لیکن تم کوشش کرو تو ماہر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسے بس عورت ذات سے نفرت ہے، لیکن دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تمہیں اس کی ان حرکتوں پر صبر کرنا ہوگا۔ اسما بیگم نے اس کے دوپٹے کو سیٹ کر کے اس کی گردن کو چھپایا تاکہ کوئی اور نہ دیکھ لے۔ وہ ان کے سینے سے لگی بہت سی درد سے رونے لگی تھی۔ خالہ جان میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی خالہ جان، وہ ان کے اندر بہت ہوس پائی جاتی ہے۔ خالہ جان میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ اور زبان کھولتی مزید کچھ کہتی اسما بیگم نے اسے خاموش کروا دیا یا خود سے الگ کیا تو سامنے ماہر کھڑا ہوا تھا جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ مما پلیز ناشتہ لگا دیں، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسما بیگم نے آنکھیں اس کی دیکھی تھی تو لال ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ رات بھر نہیں سویا۔ ماہر کو اور نرمین کو ناشتہ دینے کے بعد اسما بیگم تو کمرے میں چلی گئی تھی۔ باقی گھر میں ولیمے کے فنکشن کی تیاریاں ہو رہی تھی کمرے میں، اور مجھے تم سے زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ ماہر کی بات سن کر نرمین کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ جی وہ میں خالہ جان کے ساتھ کچھ ضروری کام کروا کر آتی ہوں۔ چیزیں ڈسکس کرنے لگی، رات کے ولیمے کی فنکشن کی۔ وہ بمشکل بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کون سی؟ کیا تمہیں چیزیں ڈسکس کرنی ہیں؟ میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو، میں تمہیں کمرے میں بلا رہا ہوں تو کمرے میں آؤ۔ وہ ماہر کی نیت سے اچھی طرح سے واقف تھی، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ہوس ٹپک رہی تھی۔ وہ یہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے رشتے کو جی جان سے نبھانے پہ تلا ہوا تھا۔ وہ روم میں آئی تو ماہر نے غصے میں کمرے کا دروازہ بند کر دیا، نرمین کے بازو کو زور سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ تمہیں کس نے بولا تھا کہ اپنے کمرے کی باتیں میرے مما کے سامنے بتاؤ؟ کیا میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے اسے کسی کے سامنے بھی جا کر ڈسکس کرنے لگ جاؤ؟ کھول کے رکھ دو۔ ماہر نے اس کے بالوں سے زور سے کھینچتے ہوئے دبوچتے ہوئے بولا تھا۔ غصے میں کہا نہیں ماہر، میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، انہوں نے خود یہ نشان دیکھے تھے۔ وہ اپنی صفائیاں دینے لگی تھی، اپنی گردن سے دوپٹے کو سائڈ پہ کرتے ہوئے بولی تھی تو ماہر جہاں پر انگشت بنے نشان بنے ہوئے تھے، تو میں نے تمہیں بولا بھی تھا کہ یہ نشان جا کر میری ماں کو دکھاؤ، یہ ایسے دوپٹے کے لے کے جاؤ، یہ نشان سب کو نظر آئے۔ یہ تو تمہارا اپنا کام تھا میری ماں سے چھپانا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا دیکھیں ماہر، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ پھر سے معصومیت میں بولی اور یہ پردے میں شریف نظر آنے والی لڑکیاں کس قدر چلاک ہوتی ہیں یہ تو مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے اور اندازہ بھی ہو گیا ہے۔ نرمین بی بی یہ کہہ کر وہ نرمین کے دوپٹے کو اس کے وجود سے الگ کرنے لگا۔ ماہر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ میں بھی ابھی مزید ہمت نہیں ہے آپ کی درندگی برداشت کرنے کی، رات بھر میں برداشت کرتی رہی ہوں۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے کے لیے مزاحمت کرنے لگی، لیکن وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ باہر سے نہ جانے کتنی دیر تک ملازمت دروازے پر دستک دیتی رہی، انہیں باہر بلاتی رہی، لیکن وہ اس کے اوپر اپنی شدتیں نچھاور کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ
اس کی شدتیں اور سہتے سہتے ضبط کی انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنی شرٹ ڈالتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور ایک دفعہ پھر وہ غسل کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خشک کرنے لگی۔ ملیحہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کہنے لگی، بھابی جان، مما آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، کب سے آپ کو ملازمہ کو بھیجا تھا۔ دروازے پر دستک دے دے کے چلے گی۔ اوہو، ابھی دوبارہ سے غسل کیے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ لگتا ہے پھر سے آپ کو بھائی نے، ہائے ہائے، آپ کو پتہ ہے بھائی کی پہلی والی جو بیوی تھی اسی وجہ سے بھائی کو چھوڑ کر گئی ہے۔ آپ یقین کریں رات بھر بھابی کی چیخیں گھر میں گونجتی تھی، ایسے برے طریقے سے نوچتے تھے کہ بھابی کی سسکاریاں پورے گھر میں آتی تھی، بھابی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے، پر کیا ہے، تمہیں ہمت رکھنی ہوگی، ملیحہ تنزیہ انداز میں بولی۔ ویسے بھائی کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا جاتے ہیں، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ ویسے تو تم ہماری خالہ کی بیٹی ہو، لیکن پھر بھی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ ملیحہ اسے بھرپور ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتاؤ، جو تمہارے منگیتر نے عین نکاح کے وقت تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا، وہ تمہارے بارے میں جو باتیں کی وہ حقیقت تھی؟ تمہارے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات تھے جس کی وجہ سے وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ ملیحہ بھی ہر طرح سے اسے تکلیف دینے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے۔ جھوٹ بول رہے تھے، ملیحہ معصومیت سے بولی۔ ملیحہ کا اس طرح کی بات کرنا نرمین کو اذیت اور تکلیف دے رہا تھا۔ نرمین کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شام کے وقت نرمین کو تیار کرنے کے لیے پارلر والی بھی آ گئی اور ولیمے کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، لیکن نرمین بار بار ضد کر رہی تھی کہ وہ تیار ہو لے گی، کیونکہ اسے پارلر والی نے تیار نہیں ہونا۔ وہ اپنے سر سے دوپٹہ بھی نہیں اتار رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اسوہ بیگم نے اور محبت سے نرمین کو سمجھایا، خالہ جان، میں خود ہو لوں گی، مجھے نہیں تیار ہونا۔ وہ نہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار رہی تھی اور نہ اسوہ بیگم کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن اسوہ بیگم نے بھی محبت سے کہا، دیکھو، صرف پارلر والی روم میں ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی کرے گا، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، پلیز۔ یہ کہہ کر اس کی خالہ نے اسے دوبارہ سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پارلر والی نے اس کے اوپر سے دوپٹہ اتارا اور فوراً ہی نگاہیں اس کے اوپر گئیں تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اوہو، تم اس وجہ سے ایسے بول رہی تھی؟ یہ تو ہوتا ہے، دیکھو، ایسے ہمارے پاس بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں جو اس طرح کے شادی کے اگلے دن ان کی ایسی حالت ہوتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے اتنا زیادہ شرماتے نہیں ہیں، ہم پارلر والوں کے لیے یہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ لیکن نرمین تو شرم سے لال ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا لڑکی، کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ پارلر والی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دوستانہ انداز میں اسے باتیں کرتے ہوئے اسے ریڈی کرنے لگی تھی تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ دیکھو، تمہارا ولیمہ ہے، بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی کے شروع کے دنوں میں اتنے شدت پسند ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، تم تو بہت ہی معصوم سی پیاری سی گڑیا ہو، شاید اس وجہ سے اتنا زیادہ گھبرا رہی ہو۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پارلر والی اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہی تھی، محبت سے کہا اور اسے تیار کرنے لگی۔ لیکن نرمین کو بہت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے تو شکر کیا تھا کہ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ 2-3 دن تک کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جائے گی، کم سے کم 2-3 دن تو اسے سکون کے مل جائیں گے، اسے ماہر کی شدت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ تیار ہونے کے بعد وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، وہ مکمل طور پر ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ اب تیار کرنے کے بعد پارلر والی چلی گئی تھی اور پیچ کلر کی میکسی زیب تن کیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ماہر جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں نرمین پر ٹکی تھی، وہ اپنی نگاہیں ہٹانا بھول گیا، قدم بقدم چلتا ہوا اس کی جانب روبرو آ کر کھڑا ہو گیا اور دھیرے سے اس کے گال کو چھوتا ہوا بولا، بہت حسین لگ رہی ہو تم تو، تمہارے حسن جتنی تمہارے اندر وفا نکلی
نہ تو دیکھنا پھر کہ ماہر تمہیں کیسے دیوانہ وار چاہے گا۔ ابھی بھی کل رات بھی دیوانہ وار ہی تم سے محبت کی تھی، لیکن تمہیں تو کچھ اور ہی لگا تھا۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا تھا اور نرمین ایک ایک قدم پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ لاگی تھی۔ ہوش کے ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے وہ نگاہ جھکا گئی تھی اور اوپر سے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھو، میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ گاؤں کی سادہ سی پردے میں رہنے والی لڑکی اس قدر خوبصورت ہوگی، مجھے اس قدر خوبصورت لگنے لگ جائے گی۔ لیکن کیا ہے نا کہ نہ مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ زبردستی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی سزا تمہیں نہ دے دوں۔ یہ کہہ کر اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا اور اس کا لمس ایک دفعہ پھر سے محسوس کرتے ہی وہ کپکپانے لگی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومنے لگی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کے سارے جسم میں درد ہو رہی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا اور ابھی اس کے قریب کھڑا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ پلیز آپ لوگ باہر آ جاؤ، بعد میں رومانس کر لینا، ماہر کی ایک کزن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انہیں بولی اور جو کہ ماہر کو سخت ناگوار گزری تھی۔ خون خوار نگاہوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ماہر اس قدر غصہ کرے گا۔ ماہر اس کا بازو پکڑتے ہوئے باہر لے آیا۔ ولیمے کا فنکشن لان میں ہی رکھا گیا تھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں گرفت میں لیتے ہوئے لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولیمے کا فنکشن وہاں پر ہی تھا اور جیسے ہی وہ دونوں وہاں پر آئے تو سبھی لوگ انہیں چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہو۔ عمروں کے فرق کے باوجود بھی وہ دونوں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن ماہر کی آنکھوں میں دنیا جہاں کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نبیہہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور لیکن نرمین نے خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ اس کے بابا جان نے بھی آ کر محبت سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن کل جب نکاح کے وقت ولید شاہ نے نکاح سے انکار کیا تھا تب نرمین کو لگا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس کا سب کچھ ختم ہی تو ہو چکا تھا۔ ولید سے شدید محبت کی، اسے ٹوٹ کر چاہا، لیکن آخر پر اس نے نہ جانے کون سا بدلہ نرمین سے لیا تھا جو عین نے کہا اس کے وقت اسے نکاح سے انکار کر کے چلا گیا تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد نبیہہ بیگم کہنے لگی، عثمان تمہیں تو پتہ ہے ہمارے ہاں رسم پائی جاتی ہے تو کل آپ لوگ لینے آ جانا، آج ہم لوگ اپنی بیٹی کو واپس لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ماہر کی پیشانی پر بال نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے خالہ جان؟ یہ رسمیں بہت پرانی ہو چکی ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ابھی تک آپ لوگ اپنی ان رسموں کے بیچ میں ہی زندہ رہ رہے ہیں، باہر نہیں نکلے۔ وہ جس طرح ان سے بات کر رہا تھا، نبیہہ بیگم بہت زیادہ اس کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، جس طرح وہ بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ یہ بات نرمین کے بابا نے بھی نوٹ کی تھی اور نرمین کو بھی بالکل بھی اچھا نہیں لگا ماہر کا یوں ان کی ماما کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اسما بیگم کہنے لگی، نبیہہ شاید ماہر ابھی نہیں بھیجنا چاہتا تو اس وجہ سے میں نرمین کو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ماہر خانزادہ کسی چیز سے انکار کر دے تو اس کے ساتھ اسی چیز کی ضد لگائی جائے تو وہ کس قدر بدتمیزی سے پیش آتا ہے، اور وہ ایسی کوئی بدتمیزی چاہتی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نبیہہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا، لیکن ان کی مسکراہٹ میں جو درد اور تکلیف تھا وہ نرمین بخوبی سمجھ سکتی تھی، اس نے اچھی طرح سے محسوس کیا تھا، لیکن اسے افسوس تھا کہ اس نے بولا بھی تھا کہ ماما شادیوں سے انکار ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اب ماہر کے ساتھ میری شادی مت کریں۔ سبھی ماہر خانزادہ کی نیچر سے واقف تھے، لیکن اس کے ماں باپ نے اسے مجبوراً اپنی عزت بچانے کی خاطر ماہر کے ساتھ اس کا نکاح کر ڈالا تھا، شادی کروا دی تھی اور اس کے بعد ماہر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد نرمین اپنی جویلری اتار کر سائڈ پر رکھتی ہوئی آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کرنے لگی۔ چینج کرنے کے بعد جیسے ہی وہ باہر آئی تو سامنے ہی بیڈ پر ماہر کو نہ پا کر وہ گھبرا گئی تھی۔ یہ تم نے کس سے پوچھ کر چینج کیا ہے؟ کپڑے ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں اور تم چینج کر کے آئی ہو۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، فوراً اسے جا کر وہی میکسی پہن کر آؤ۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر بھی کچھ جذبات ہیں، میرے خواب ہیں کہ تم میرے لیے تیار ہوئی ہو اور میں نے تمہیں ابھی جی بھر کر دیکھا نہیں۔
تم میرے خوابوں کو یوں چکنا چور نہیں کر سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ماہر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دوبارہ سے کیسے میکسی ڈال کر آ سکتی ہوں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ جیسے جا کر تم نے اتاری ہے نہ جا کر شاباش، ایسے ہی ڈالو، میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے تم 5 منٹ کے اندر اندر دوبارہ اسی میکسی میں نظر آؤ، کہہ کر وہ اسے چینجنگ روم کی طرف بھیج چکا تھا اور وہ چینجنگ روم میں کھڑی ہو گئی تھی اور دل میں بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کل رات والی ماہر کی شدتیں اور اذیتیں یاد آ رہی تھی اور آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ماما، آپ نے مجھے کس جہنم میں دھکیل دیا؟ بابا، آپ لوگوں کو میں نے منع بھی کیا تھا۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ دوبارہ اس بھاری بھرکم میکسی کو ڈالنے لگی تھی اور بمشکل اس میکسی کو ڈالنے کے بعد پیچھے ہاتھ کرتے ہوئے اس کی زپ بند کرنے کے لیے چش و پنج کرنے لگی تھی جو کسی طور پر بھی بند نہیں ہو رہی تھی۔ دوبارہ وہ بار بار پیچھے ہاتھ کرتے ہوئے بند کر رہی تھی لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس سے زپ نہیں بند ہو رہی تھی۔ سر کو نیچے کیے ہوئے، ہاتھ پیچھے کیے ہوئے کھڑی ہوئی تھی جب اچانک اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ نہیں بند ہو رہی؟ کیا میں مدد کروں؟ کیوں کھولی کیوں تھی جب بند نہیں ہوتی تھی؟ وہ اس پر برہنہ کمر پر گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جو کہ زپ کھلی ہونے کی وجہ سے نظر آ رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی کمر پر محسوس کرتے ہی نرمین جی جان سے کپ کپائی تھی۔ ماہر پلیز، بمشکل اس کے لب ہلے تھے لیکن آواز نہیں نکل سکی تھی۔ ماہر نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور اسے اپنی طرف اور پیچھے ڈریسنگ کے ساتھ لگاتا ہوا بولا، جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ میری مرضی کے بغیر تم ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤ گی تو تم نے یہ اس چینج کیوں کیا تھا؟ مجھے ابھی تمہیں جی بھر کر دیکھنا تھا۔ وہ دوبارہ سے اس کے اوپر یہ سب کچھ کرنے کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ ابھی بھی پیچھے اس کی کمر پر ماہر کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی اور ماہر پلیز، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایسی حرکتیں نہیں کرے۔ وہ اسی سکتی ہوئی بولی، تمہیں تکلیف ہی تو دینا چاہتا ہوں میری جان، تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں پیار کر رہا ہوں؟ یہ کہہ کر اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے موڑ کر مزید اس کی زپ کو کھولنے لگا جو کہ نہ جانے کہاں تک کھلتی تھی۔ جیسے جیسے زپ کی کھلنے کی آواز آ رہی تھی اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اتنی روشنی میں تمہاری میکسی کو نہیں اتارتا، کہیں تم شرم کے مارے ماری نہ جاؤ۔ یہ کہتا ہوا اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ ماہر، میں گر جاؤں گی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نرمی سے بولی، تو تم جیسے پردے میں رہنے والی لڑکیوں کے ساتھ تو کھل کر رومانس کرنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ جیسے میں تمہیں اپنی محبت میں پاگل کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی مجھے کر دو۔ جیسے میں تم پر شدتیں لٹاتا ہوں تم بھی مجھ پہ ویسے ہی لٹاؤ۔ اور اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر جھکا۔ ماہر پلیز، خدا کے لیے ایسی بے باک باتیں میرے ساتھ مت کیا کرے، مجھے نہیں ہے عادت۔ وہ ماہر کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان، عادت تو کسی لڑکی کو بھی نہیں ہوتی، لیکن تمہیں پتہ ہے نا کہ شادی کے بعد ہر مرد کی یہی آرزو ہوتی ہے۔ اب سارے مرد ایک نارمل لڑکی کے ساتھ شادی کر کے لاتے ہیں، نہ کسی طوائف کو نہیں لاتے جسے ان سب باتوں کی عادت ہوگی۔ تمہیں بھی ویسا ہی رسپانس دینا ہوگا جیسے میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر اور جھک گیا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ نرمین کے وجود پر چلنے لگے تھے اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ میں جتنی شدت سے تمہیں محبت دوں گا اتنی ہی شدت سے تمہیں بھی بدلے میں اتنی ہی شدت دینی ہوگی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری جان، یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو اگر نہیں کرو گی تو پھر مزید تم پر ظلم کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو میں اپنے ناخن کاٹ چکا تھا۔ ماہر اب کی بار اس کی ہچکی نکلی لیکن ماہر اس کی ہچکیوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ رات بھر اس کی دی گئی شدتیں برداشت کرتے کرتے وہ صبح تک اس کا وجود ٹوٹنے لگا تھا۔ آج دوسرا دن تھا۔ وہ سو نہیں سکی تھی اور ماہر ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے ماہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اور وہ بھی حد درجہ کی معصوم لڑکی اس کی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اس کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ شادی والے دن نرمین کے ہونے والے شوہر نے بھی
اسے نکاح سے انکار کیا تو سب نے ماہر سے کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، خاندان کی عزت کا سوال ہے، تم نرمین سے شادی کر لو، اس وقت نکاح کر لو اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ نکاح کر سکے۔ نرمین کے ساتھ وہ منع کرتا رہا لیکن اس کی کسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ ماما بابا نے بھی ضد لگا لی تھی کہ اسوہ بیگم نے تو 2-3 دن دھمکیاں بھی لگا دی کہ تمہیں نرمین کے ساتھ نکاح نہ کیا تو پھر کرنا ہوگا، اور مجبوری میں اسے نکاح کرنا پڑا۔ لیکن جب اس نے نرمین کو بہت قریب سے دیکھا، اسے چھوا تو اسے اذیت اور تکلیف دی تو ایک عجیب سا سکون اس کے اندر اتر گیا تھا۔ تب سے ماہر کو یہی لگ رہا تھا کہ صرف اور صرف اسے اذیت اور تکلیف دینے سے ہی سکون ملتا ہے۔ رات بھر اس کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے ابھی اس کی آنکھ لگی تھی جب دروازے پر بہت زور سے دستک ہونے لگی تھی اور وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے دروازے کی جانب آئی تھی۔ دروازہ کھلو بکھری ہوئی حالت میں سامنے کھڑی ہوئی ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ بی بی جی، باہر سب